السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلى آخر الآية۔ قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين۔ محترم عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسی زبان سے نکلوا دے جو ہم تمام کے لیے خیر کا باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ضروریات بھی ساتھ میں لگی ہوئی۔ ہمارا یہ منہج، ہمارا یہ طور طریقہ کہ ضروریات الگ ہے اور دین الگ ہے، یہ ہمارا تصور کہ دین پکڑیں گے تو ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اور ضروریات پوری ہوں گی تو دین خود بخود مکمل ہو جائے گا، یہ ہماری خام خیالیاں ہیں۔ دنیا بنانے والے نے خود کہا ہے: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین و آسمان میں کوئی دانہ برابر بھی اتنا جانور جاندار، زمین کے اوپر کوئی بھی اتنا بھی جاندار، الا علی اللہ رزقها، یہ تسلی دینے والا جملہ، یہ اللہ کی طرف سے بے فکر کر دینے والا اور انسان کو آسودہ کر دینے والی آیت ہے کہ الا علی اللہ رزقها طب نفسا اذا حکم القضاء۔ امام شافعی کے خود الفاظ ہیں، بے فکر ہو جا، رزق اللہ کے خزانوں سے اترتا ہے۔ قرآن نے تسلی دی الا علی اللہ رزقها، کہ اس کا رزق کے ذمے، اس کا رزق کا ذمہ دار میں ہوں۔ کوئی زمین کے اندر کوئی بھی جاندار، چرند، پرند، انسان، جنات، ان کے رزق کی ذمہ داری یہاں تک کہ چھوٹی چونٹی بھی کیوں نہ ہو، الا علی اللہ رزقها، اللہ نے ذمہ اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو اس کی بھاگ دوڑ میں لگائے، اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو اس راستے پہ دیوانگی کے انداز میں لگائے۔ اسباب تلاش کرنے کا حکم ہے، مسبب الاسباب پہ یقین رکھتے ہوئے۔ اسباب کیا ہیں؟ کہ آپ حلال رزق کو تلاش کریں۔ اسباب کیا ہیں؟ کہ آپ محنت کو اختیار کریں۔ اسباب کیا ہے؟ کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کی زندگی عافیت کے ساتھ گزر دے۔ جمع مالا وعددا ایحسب ان مالہ اخلدا، قرآن نے اعلان کیا کہ میرا بندہ مال جمع کیا، گن کے رکھا،
روز چیک کر رہا ہے بیلنس میرا کتنا ہے، کتنا بیلنس، کتنے پیسے میرے پاس ہیں. اللہ فرماتے اس کی نفی کر رہے ہیں کہ میرا بندہ مال جمع کر رہا تو صحیح، گن گن کے بھی رکھ رہا اس کو کہ میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ آ گئے، 10 لاکھ آ گئے، 1 کروڑ آ گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری ذات سے یقین کو ہٹانے والی چیز ہے. اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ ایمان کی کمزوری کی ایک علامت بتائی جا رہی کہ میرا بندہ کس گمان میں ہے، کس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میرا بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ساتھ رہے گا. بڑے بڑے بادشاہ آئے، قارون کے خزانوں کے ساتھ آئے، لیکن انجام کیا ہوا؟ وہی 2 گز زمین، اور بعض کو تو 2 گز زمین ابھی لکھے ہوئے یار میں. اللہ کا قانون ہے کہ تم کھاؤ، بندوں پہ خرچ کرو، یہ اللہ کا فلسفہ ہے، میں نے دیا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. دیو، مال دینے کے لیے اللہ نے دیا ہے. دینے والا بھی اس لیے دے رہا ہے کہ تم کسی اور کو دو، اور جب تم دو گے تو اللہ مغفرت کے اعلان کریں گے. ہمارا مزاج کیا بن گیا؟ نہیں، دنیا ہے ہی کمانے کے لیے، دنیا ہے ہی یہاں پر آ کر اپنی منمانی کرنے کے لیے، دنیا ہے ہی اس بات کے لیے کہ میں یہاں پہ اپنے نام و نمود بنا کر جاؤں. بہت سارے مالدار لوگ آئے دنیا میں، ان کی قبروں کے نشان تک نہیں معلوم لوگوں کو. بہت سارے سخی بھی آئے، لوگ دنیا ان کو یاد رکھی ہوئی کہ وہ سخی لوگ دینے والے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے. یہ کب ہوگا کہ انسان کی فکریں اس بات پہ لگے کہ میری آخرت سنور جائے، میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں عافیت کے ساتھ میں دن رات گزار سکوں. رزق کا ذمہ تو اللہ نے دے رکھا ہے. الا علی اللہ رزقها، کس بات کی پریشانی پھر، کس بات کا غم ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے ذمہ. ارے دیوانے کدھر جا رہا ہے تو، کہاں تصور میں ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے یقین ہٹانے والی چیزیں یہ مال ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مال غنیمت کا مال آیا تو آپ نے تقسیم کر دیا، وہ 3-4 درہم بچ گئے. رات کروٹیں لے رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بے چینی سمجھ میں نہیں آ رہی، بے چینی کیا مانا؟ کہا کہ عائشہ 3 درہم مال غنیمت کے بن گئے، اس کو تقسیم کرنے سے پہلے اگر مجھے موت میں آ اچکا تو میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں، کس کو دوں؟ یہ بے چینی میں، یہ کیفیت میں رات میں کروٹیں لے رہا ہوں. جس نبی نے بتایا کہ دنیا کن فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر رہ گزر رہتا ہے. مسافر کا سامان تھوڑا، مسافر کا کھانا تھوڑا، مسافر کی جمع پونجی تھوڑی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اپنی منزل پہ جا کر رکنا ہے، اسے معلوم ہے جس جگہ جانا ہے وہاں میرا مال جمع ہو رہا ہے. تو انسان کو یہ لالچ ہونی چاہیے کہ اپنا مال اس جگہ پہ بھیجے جہاں پہ خیانت نہیں ہوگی. اللہ نے کہا کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ قرضاً حسنا، بہترین قرضہ کون دے گا؟ اللہ. ارے اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تصور کر رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کا مال اللہ کے راستے میں آگے دے دے اور آخرت کے لیے سامان سفر بن جائے گا. ایک نیکی بھی اس وقت بہت محسوس ہوگی انسان. قرآن نے کھول کے کہا ہے یوم یفر المرء من
وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اعلان کر دیا قرآن نے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، چھنجھوڑا امت کو ہلایا، اللہ کے بندوں کو چھنجھوڑا ہلایا، اس کی ٹھوڑیاں پکڑ کے سمجھایا، اسے دھمکایا گریبان پکڑ کے کہ کدھر جا رہا ہے تو؟ رہنے کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، عافیت یہاں پہ نہیں ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ دیانتدار ہے، دیانت منصف ہے اور منصف انصاف کو پسند کرتا ہے. اللہ آپ کی کوئی بھی چیز کو رائے نہیں جانے دیتا. اللہ خیانت کر دے گی تمہارے مال میں، خیانت دنیا میں ہوتی ہے تمہارے مال کی، دھوکہ تمہارے مال کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے. جس مال کے چکر میں ہم تھے، جوانی کے چکر میں ہم تھے، جب چھوڑ کے گئے تو اولاد لڑنے کے اوپر آ گئے. کاش اسی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے، آخرت کے میدان میں تم دیکھتے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کا اجر نصیب کرتا تھا. لیکن آج مسئلہ کیا ہے امت کا معلوم ہے، امت صرف اور صرف جیب سے زکات نکال رہی ہے، طبیعت خراب کو صدقہ نکال رہی ہے، دینے کا جذبہ امت کا نکل گیا. کیوں؟ یقین ہٹ گیا کہ اللہ رزق دے گا، یقین ہٹ گیا کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہٹ گیا کہ اللہ ہمیں پالنے والا ہے. رب العالمین، رب کے معنی پالنہار، پالنے والا رب ہمارا ہے. ہمارے ذہنوں سے بات نکل گئی، ہم نے تصور کر لیا ہے کہ میرے جیب میں جو مال آتا ہے، جو مال میں کماتا ہوں وہ میری کمائی کی بدولت آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے مقدر کی ہے، اس محنت کے ذریعے میں تجھے دے رہا ہوں، نکل بازار میں دھکے کھا، لوگوں کو دیکھ، بڑے لکھے لوگ بہت زیادہ بیٹھے دنیا میں، لیکن 100 روپے بھی ان کی جیب میں نہیں ہے. یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کہ میں روزی دینے والا، میں تیرے اسباب کو پورا کرنے والا، میں تیری خواہشات کو پورا کرنے والا، میں تیرے کاموں کو بنانے والا میں. لیکن معاملہ ہو گیا کہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا، ہم نے اپنی اولاد کو بتا دیا کہ تیرے اسباب میں بنا رہا ہوں، تیری زندگی عافیت کی میری وجہ سے گزر رہی ہے، تو نوالے جو کھا رہا ہے میری بدولت کھا رہا ہے. اللہ کو ہم نے بھلا دیا، اس کے اسباب کو بھلا دیا. شاعر نے کہا نا کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے رزاق کا خیال نہیں. دینے والے کو سراسر بھلا دیا ہم نے کہ اللہ دے رہا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اور بندوں پہ لٹائیں. صحابہ کرام اس معاملے میں سب سے آگے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ کر کے صحابہ سامنے آ جاتے. اللہ کے نبی میرا مال حاضر، میری جان حاضر. وجہ کیا تھی؟ کبھی ہم نے انالائز کیا اس کو؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کبھی ہمیں چشم تصور میں اس کو سوچا، امیجن کیا کبھی کہ صحابہ ایسا کیوں کر رہے کہ اپنا مال لٹا رہے ہیں، اپنی جان لٹا رہے ہیں، اپنے کپڑے لٹا رہے ہیں، اپنے گھوڑے لٹا رہے ہیں، نیزے تلواریں لٹا رہے ہیں اللہ کے نبی کے نام پہ. وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ ہم جس پہ لٹا رہے ہیں نا، یہ آخرت میں ہمارا سامان بنے گا. زمرد و یاقوت کی دیواریں اللہ دے گا، اللہ دیدار نصیب کرے گا، اللہ رائے گا، جانے نہیں دے گا اس کو. وہ مشہور واقعہ ہے نا، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں قرضدار ہوں، گھر کے سامنے قرضوں نے نکا ناش کیا رکھا ہے، بہت قرضدار ہوں. اللہ کے نبی کوئی سبیل پیدا فرما دیں، کوئی راستہ بتا دیں. اللہ کے نبی نے عثمان غنی کے پاس بھیجا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا انشاءاللہ. عثمان غنی کے پاس چلے گئے، دستک دی، اندر سے آواز آ رہی تھی. کون نے کہا کہ میں رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا پوسٹ مین ہوں، میں آیا کچھ کام سے. کہا کہ عثمان غنی کے اندر سے آواز آئی، اللہ کے بندے تھوڑی دیر ہو جائے. اندر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث چل رہی تھی بیوی سے. کس بات کی بحث؟ کہ
تیل زیادہ استعمال ہو گیا، اس روئی نے، اس اون نے زیادہ تیل چوس لیا۔ اس بات پہ حضرت نائلہ سے بحث چل رہی تھی۔ اب باہر جو شخص کھڑا تھا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایسے کنجوس کے پاس روز بلا اللہ کے بھی دیتے میں کہ جو تیل کے تھوڑے سے زیادہ ہونے پہ اپنے بیوی کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ کچھ دیر ہوئی، باہر آئے عثمان غنی، معذرت بھائی آپ کو انتظار کروا دیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس میں اپنا معاملہ لے کر گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، میں بہت خرچدار ہوں، میرے پاس بہت سارے، میرے سر پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، اللہ کے نبی کے پاس بات رکھی، آپ کے پاس بھیج دیا۔ کتنا ہے؟ کہا کہ 800 درہم ہے۔ وہ دور میں بہت زیادہ پیسے، 800 درہم ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ 1 منٹ رک جاؤ، ابھی آپ اندر گئے، 800 درہم کی بوٹی لائی، ہاتھ میں رکھ دی۔ اب وہ آدمی ایک دم پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو صحیح آدمی کے پاس بھیجا، لیکن یہ آدمی اندر اپنی چھوٹی سی بات پہ بحث کر رہا تھا۔ اب جواب سنے عثمان غنی کا، وہ شخص نے سوال کیا، عثمان برا نہ ماننا، میں جب دستک دے کر تجھے بلایا، تو نے تھوڑی دیر توقف کے لیے کہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تو اپنی شاید اب تیری بیوی ہوگی، تو لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے اپنی بیوی سے تیل کے زیادہ ہونے کے اوپر، اور اللہ کے نبی کی ایک بات پہ تو 800 درہم دے دیا مجھے۔ اس سوال کے اوپر عثمان غنی کا جواب تھا کہ میرے دوست، جو میں استعمال کر کے لڑ رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جس سے اللہ سوال کرے گا، وہ اسراف والا معاملہ ہے، جو تجھے دے دیا نا میں، وہ آخرت کے لیے بھیج دیا میں، تیرے ہاتھ میں جو ہے یہ اللہ کے نام پہ آخرت کا سامان ہے، آگے کا سفر کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، صحابہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ایمان اس بات پہ آزمایا جائے گا کہ تم دنیا کے طالب ہو یا آخرت کے طالب ہو۔ عمر ابن خطاب کے سامنے جب قیصر اور کسریٰ فتح ہو کر سامنے آیا، جب مال کے انبار لگ کے مسجد نبوی کے سامنے قالینیں ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹیں ہیں، کپڑے ہیں، شاہی لباسیں پڑی ہوئی ہیں، عمر ابن خطاب آئے، جب دیکھے تو ان کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو سارے پردار ہونا شروع کر دیا۔ عمر ابن خطاب، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین خوشی کا موقع ہے، رو رہی کس بات سے؟ کہا کہ مال دیکھ رہے ہو، انبار لگے دیکھ رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے نبی کی امت کو یہ مال کہیں ہلاک نہ کر دے، یہ مال کہیں برباد نہ کر دے۔ اس بات کا تصور سے عمر رونے بیٹھ گیا۔ مال کا علامہ شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ انسان کو مال کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کشتی کو پانی کی۔ اگر پانی زیادہ ہو گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور بغیر پانی کے کشتی چلے گی نہیں۔ تو جتنا چاہیے اتنا ہی انسان کو ضرورت ہے، لیکن ہم نے تصور یہ کر لیا ہے کہ ہمیں یہی رہنا ہے، ہمیں یہی اپنے آپ کو زندگی گزارنا ہے، ہمارا سوال و جواب نہیں ہوگا، جنت جہنم کے قصے بس قصے پاری نہ ہو گئے، یہ افسانہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے، یہ ہم نے تصور کر لیا، اور دل و دماغ کو ہم نے تسلی دے دی کہ بیٹا تجھے مرنا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے اطمینان دلایا کہ بیٹا جو دیکھ رہا ہے نا یہی دنیا ہے۔ اپنے اولاد کو بھی وہی تعلیم دی۔ کبھی آپ نے تصور کرو، کبھی آپ نے اپنے آپ میں سوچے، کبھی آپ نے اپنی اولاد کو بے دینی کی حرکت کرتے ہوئے کبھی آپ نے غصہ کیا، کبھی آپ نے ڈانٹا اس کو کہ شریعت کے مخالف یہ چیز ہے، شریعت کے خلاف یہ چیز ہے؟ بیٹا اگر مال لا کر دے دے، بیٹے سے پوچھا کہ مال کہاں سے آیا، اسباب کیا تھے اس کے، مال کمایا کس انداز میں؟ ہم نے سوال کیا اپنی اولاد سے؟ نہیں، دنیا کو بتانے کے چکر میں، دنیا کو دکھانے کے چکر میں، واہ واہ کے خلیج چوچلوں کے چکر میں ہم نے اپنی اولاد کے مال کو ایکسپٹ بھی کیا، ہم نے بھی غلط راستوں کا اپنایا، نتیجہ یہ ہوا تم دنیا سے چلے تو گئے لیکن اولاد یہاں پہ لڑنے کے لیے بیٹھ گئی، حرام و حلال کی تمیز برقرار نہیں رہی۔ آج بھی یاد رکھنا، تم دیکھنا
جن کی زندگیوں میں حرام مال ہے اس کے اندر بات میں وزن نہیں ہوتا. کسی کے سامنے ڈٹ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے. اور وہی ایک غریب پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے چھڑکی سے بات کرو وہ پلٹ کے آپ کو اس انداز میں غصہ کرے گا چاہے آپ مالدار ہونے کے باوجود بھی آپ سر نیچے کر کے چلے جائیں گے. حلال کے اثرات حلال کے لوگ میں جب اندر جاتے ہیں نا اس کے اندر بے باکی بات کرنے کی صلاحیتیں حق بولنے کی بات اس کے اندر اللہ ریگولیشن میں ڈال کے چھوڑ دیتا ہے. حرام جب آتا ہے نا ڈر آ جاتا ہے. مصلحت سمجھ لیتے ہیں اس کو. ہاں چلو بھائی یہاں پہ کر کے چلنا ہے. ہاں چلو بھائی یہاں پہ خاموش ہو کے چلنا ہے. ہاں چلو بھائی اس کی بات مان لیں گے. ایسے معاملے میں شریعت میں کھکر کے ایسے ہم فتوے نکالتے ہیں جس سے ہمارے لیے سہارے کا باعث. اللہ کا واسطہ تم کو حلال کمانے کی کوشش کرو. حلال کا ایک لقمہ تمہیں اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ کی قسم حلال کے لقمے کے بعد تم 2 رکعت نماز پڑھو وہ بلندی اللہ نصیب کرے گا جس کی انتہا نہیں ہے. دنیا دیکھ کر رہ جائے گی. معلوم ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حرام کس کو کہا جاتا ہے. آج نوجوان امت حرام حلال کے مسئلے کبھی نہیں پوچھتی علماء سے الا ماشاء اللہ. نکل جائے کوئی اللہ کا بندہ لیکن بہت کم و بیش بندے ہیں جو پوچھتے ہیں. 99% بندے حرام حلال کا مسئلہ نہیں پوچھتے اپنے مطلب کا مسئلہ پوچھتے ہیں. نوجوان امت سے گزارش ہے کہ لوگوں کو حلال کریں پھر اللہ دعائیں بھی قبول کرے گا پھر اللہ سجدے بھی قبول کرے گا پھر اللہ جب تم رکوع میں ہوگے تم بلندیوں میں پہنچ جاؤ گے. اس رکوع کے اندر ہماری پیشانی زمین پہ ہوگی اور فرشتے تمہاری پیشانیوں کے بوجھ دے رہے ہو. حلال کے وہ اثرات یہ امت جھوٹ بول کے کمانا فن سمجھ گئی. دھوکہ دے کے کمانا فن سمجھ گئی. اس کو ہم نے فن کا نام دے دیا. اس کو ہم نے کاریگری کا نام دے دیا کہ میرے اندر کیا عقل تھی میں نے جو دھوکہ دیا نا سامنے والے کو چاروں خانے چپ ہو کے رہ گیا. ارے اللہ کے بندے جس کو دھوکہ دیا ہے وہ تو اللہ کے سامنے روئے گا لیکن تو اپنی شامت اعمال سوچ اب کہ اب تیری بربادی کیسے ہوگی. اللہ کو معلوم ہے کہ کس انداز میں نکالنا ہے تمہارے پاس سے مال. مین چیز اللہ والوں نے لکھا نا جب اللہ حرام جب تم کمانے بیٹھتے ہو اللہ مال نہیں چھینتا اللہ رزق نہیں چھینتا اللہ سہولتیں نہیں چھینتا اللہ گاڑیاں بنگلے نہیں چھینتا. اللہ اپنا تعلق چھین لیتا ہے. اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ رکوع کے جذبے چھین لیتا ہے. اس کے سامنے رونا بیٹھ کے جو آپ رونے کا جو تصور ہے تصور کرنے کے بعد بھی آپ کو رونا نہیں آتا. دل کھٹ ہو جاتے ہیں آپ کے. رونا نہیں آیا دل سخت ہو گئے حرام کے لقموں سے جھوٹ بول کے کمانے سے دھوکے کر کے کمانے سے عیاریوں کی چال بازیوں کی کمائی سے ہم نے تصور کر لیا کہ یہی مال ہے یہی دنیا ہے. اٹھاؤ تاریخ پڑھو بادشاہوں کی تاریخ پڑھو جن کے سروں پہ تاجوں کے ایک ایک جو ہیرا ہوتا تھا نا آج تم پورا ملک خرید سکتے اتنے قیمتی ہیرے. کہاں چلے کس دربار میں ہیں کون سے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں کہاں پہ رکھے ہوئے اور وہ خود کہاں ہے. فرعون کے ویڈیوز کئی دفعہ کچھ نوجوان حضرات کئی دفعہ مجھے سینڈ کیے. خود عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کس کے لیے رکی تھی جو ہمارے لیے رکے گی. دنیا کس کے لیے سجی تھی جو ہمارے لیے سجے گی. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کا امتی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حلال کی تلقین کی صحابہ کو. حلال کی اللہ کے نبی تلقین کی صحابہ کو. صحابہ نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو. یہ معاملہ چلتے آ رہا ہے حلال کماؤ حلال. اور جب اللہ نے دیا ہے تو دینے والے پر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن پڑھو مزہ آتا بھائی. کب تک نکلو فیس بکوں سے نکلو ٹویٹر سے قرآن پڑھو قرآن ہاتھ میں پکڑو
سینے لگا کے چومنے سے نہیں ہوتا، کبھی کھول کے پڑھو کہ میرے بارے میں کیا کہا گیا، کبھی کھول کے دیکھو کہ میرے تعلق سے تعریف کی گئی کہ تذلیل کی گئی، کبھی کھول کے پڑھو کہ پچھلی امتوں کے عروج کی وجہ کیا تھی، ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، پچھلی امتوں نے اللہ کو راضی کیا وجہ کیا تھی، آج اللہ ناراض ہے وجہ کیا ہے، کبھی کھول کے پڑھو تو معلوم ہوگا نا۔ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ نوجوان صرف سورہ یاسین پڑھتے ہیں، رات میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، بس ختم، مطلب کی آیت ہے، مطلب کا قرآن، کہ اس سے رزق میں برکت ہوگی، اس سے ہماری زندگی میں حفاظت ہوگی، بس ختم۔ باقی قرآن کون پڑھے گا؟ باقی قرآن نبی پہ نازل نہیں ہوا کہ ہماری کتابوں میں نہیں رکھا ہوا ہے، کھول کے پڑھو کہ ہمارے بارے میں کیا کہا گیا۔ دینے والوں کو اللہ کس انداز میں دیتے ہیں، کس انداز میں اللہ نوازتے ہیں، کس انداز اللہ تعالیٰ سکون، ہم نے اللہ کی پسند، میرے پاس الفاظ نہیں، ہم نے آج سکون ہم نے اسی کی گاڑیوں میں محسوس کر لیا۔ جاؤ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو بلڈنگوں میں رہنے کے بعد بھی سکون زندگی کے اندر رہتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی، کروڑوں کی کرایہ آنے کے بعد بھی دلوں کے اندر اطمینان نہیں۔ اس کے ساتھ نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، اور ایک غریب ہے تھکا ماندہ آتا ہے بستر، سر اس کے تکیے پہ سر لگنے سے پھر نیند آ جاتی ہے۔ حلال کے اثرات، محنت کرنے والے کے اثرات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سعد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا سعد ہاتھ میں کیا ہے یہ گٹھے کر کے، اللہ کے نبی میں کدال کا کام کرتا ہوں، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، جب میں سبل اور گھوڑے سے جب کھینچتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، چھالے آ گئے، کس کے لیے کرتے ہو سعد؟ اللہ کے نبی اپنے بچوں کو حلال کھلانے، اپنے والدین کو حلال کھلانے، اپنی بیوی کو حلال کھلانے کے لیے محنت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے قوم یا سعد کو ٹھہرایا، سعد کا ہاتھ پکڑا، پوری امت کو پیغام دیا، صحابیوں دیکھو، جو ہاتھ اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو کھلانے میں ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، مطلب کیا تھا کہ جو ہاتھ، جو جسم، جو زندگی حلال کمانے میں تھکے، صحابی امت تک پیغام پہنچا دینا، ایسے جسم پہ جہنم حرام ہے، جہنم حرام کر دی گئی ایسے جسم کے اوپر۔ چوما سعد کے ہاتھ کو، آنے والی امت کو بتایا کہ محنت کر کے اپنی اولاد کے منہ میں حلال ڈالو گے، عافیت کے ساتھ استقبال کروں گا، حشر کے میدان میں پھولوں کا ہار ہوگا، استقبال تیرا کیا جائے گا، حرام لوگ میں لے کے میرے سامنے نہیں آنا، سود کی کمائی لے کے میرے سامنے نہیں آنا، جھوٹ کی کمائی لے کے میرے سامنے نہیں آنا، دھوکہ باز کی کمائی لے کے میرے سامنے نہیں آنا، دنیا میں چھوڑ دیا تم نے، اس کا عذاب بھگت رہا ہے تو میرے سامنے آ کے ٹھہرنا۔ یہ وعید ہے، یہ دھمکیاں، یہ وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا امت، خیریت چاہتے ہو کم کھا لو، کم پہن لو، اگر دیا ہے تو عافیت کی زندگی گزار کے آؤ۔ آج مال جدھر سے آ جائے، وہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ، حضرت سعد کی جو حدیث بیان کی نا، آج ہر امتی کے لیے، ہر وہ امتی کے لیے جو صبح گھر سے نکلتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص گھر سے نکلے اس حالت میں نکلے، یہ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اپنی اولاد کو، اپنے اماں بابا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو حلال کما کے کھلاؤں گا، حرام کے حلال لوگ میں ان کے حلق میں ڈالوں گا۔ یہ تصور کر کے جو شخص گھر سے صبح نکلے گا اور شام میں تھکا ماندہ محنت کر کے گھر واپس آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن پر کے گناہ اللہ معاف کر کے چھوڑ دے۔ معلوم ہے ہم کو کس کو ہونا بھائی، نیکی کس کو ہونا، گناہ کس کو ہونا، مال آئے جدھر سے آئے،
جس انداز میں آئے. ٹارگیٹ آپ کو معلوم ہے آج کے نوجوان طبقے میں جو خاص کر جو تجارتی لوگ ہیں, ٹارگیٹ آج 10,000 کمانا ہے. اللہ کی تقدیر کے ساتھ چیلنج. اللہ 5,000 دینے کا ارادہ تھا آپ کا, آج 10,000 دینا. اس کی چکر میں 2 بجے تک دکانیں کھلی رکھ لی, 1 بجے کیا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا. بعض احباب ہے, ہمارے دوست میکینک ہے, کاروں کے میکینک ہے, ٹارگیٹ لے کے بیٹھتے روز 7,000 روپے گھر کو لے کے جانا ہے. 2 بجے تک دکانیں کھل گئی. میں کیوں تھکا رہے ہو بھائی, اللہ نے تقدیر چن دی. فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا. مقدر میں ہے کیا رہے گا. ایک اللہ والے لیٹے ہوئے درخت کے نیچے, ایک چڑیا آ رہی ہے, غور سے دیکھا اس کے منہ میں دانا, درخت پہ آئی, درخت پہ کوئی گھوستا نہیں, واپس چلے گئی, دانا نہیں ہے منہ میں. پھر تھوڑی دیر سے آئی, درخت پہ آئی, بیٹھی, پھر چلے گئی. وہ اللہ والے جو تھے نا, ایک چیز میں اللہ والوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کر. تو اٹھے, آگے نہ گھوستا ہے نہ چڑی کے بچوں کی آواز آ رہی. یہ چڑی آگے دانا کہاں ڈال رہا ہے. درخت پہ چڑھا تو دیکھا کہ ایک نابینا سانپ بیٹھا ہوا ہے, ایک لکڑی کو لپٹا ہوا خاموش بیٹھا ہوا ہے. چوڑی آ رہی ہے, اس کے منہ میں دانا ڈال کے جا رہی ہے. وہ سانپ اندھا تھا. سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا. یقین اللہ کی ذات پہ ہو, یقین اللہ کی ذات پہ ہو کہ مجھے دینے والا اللہ ہے, میرے مقدر میں جو ہوگا نہیں کرے گا. آج ہم نے سامنے والے کی چھیننے کی کوشش کی, اس سے چھیننے کی کوشش کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے مقدر میں جو ہے وہ مل کے دے گا, لیکن جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے وہ حرام میں آ جائے گا, مشکوک آ جائے گا. جو تیرا مطلوب ہے پورا تو ہو جائے گا لیکن مشکوک ہو جائے گا. اولادیں باغی ہو جائیں, بیویاں باغی ہو جائیں, والدین بات نہیں سنیں گے, تم والدین کی بات نہیں سنو گے, تمہاری اولادیں تمہاری بات نہیں سنیں گی. اب تم سمجھو گے جا کے علماء کے پاس, پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا رونا کہ میں کیا کیا نہیں کروں اپنی اولاد کے لیے. مفتی صاحب دن رات ایک کر دیا, میں اولاد سنتی نہیں, سنے گی کیسے بھائی, سنے گی کیسے. حرام جو لوگ نے کھلائے تھے, مشکوک مال جو کھلایا تھا, آج پوچھنے کے لیے بھی منہ نہیں آ رہا نوجوانوں کو کہ اگر کسی نے مال دیا ہے کس چیز کا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے. نہیں آیا جیب میں, آیا جیب ہوگا کیسے دوں سامنے والے کو, کس انداز میں پھرا دوں سامنے والے کو, کس انداز میں لپٹ دوں سامنے والے کو. یہ مزاج بن گیا. کسی اور کا بن جائے, کسی اور مذاہب کا بن جائے تو بن جائے. امت مسلمہ کا نہیں ہونا چاہیے, امت کا مزاج نہ ہو. میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ بغداد کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک بھکاری بیٹھا ہوا تھا, تو ایک عیسائی شخص آیا, اسے کچھ مال دیا, کسی اور کو کچھ مال, غریبوں کو مال بانٹتا ہوا نکل گیا. جب بھکاری بیٹھ رہا تھا اس کے جیب سے بٹوا لے گیا. ایک بچہ دوڑتے گیا, وہ بٹوا اٹھا لیا, چیختا رہا, وہ گاڑی والا چلے گیا, وہ بٹوا لے کے اپنے پاس رکھ لیا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آیا عیسائی, جیسے وہ گاڑی سے اترا یہ بچہ بھاگا اس کے پاس, کہا کہ حضرت آپ کچھ دن پہلے آئے تھے, آپ کا بٹوا گر گیا تھا, میں آپ کو آواز دے رہا تھا, آپ چلے گئے تھے, یہ آپ کا بٹوا ہے. وہ بٹوا لیا, اس نے چیک کیا, جو پیسے اس نے تصور کیے تھے کہ اتنے تھے وہ اتنے پیسے تھے. اس نے کہا کہ تو بھکاری آدمی, پیسوں کی ضرورت بھی ہوگی, تو نے لیے کہ کو نہیں. کہا کہ حضرت آپ عیسائی ہیں نا, ہاں میں عیسائی, میں مسلمان. تو لیے کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ کل حشر کے میدان پہ یقین آپ کو بھی ہے, مجھے بالکل. کہا کہ کل حشر کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ شکوہ کر دیں کہ یا نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امتی میرے امتی کا بٹوا اٹھایا تھا, اس نے واپس نہیں کیا, تو میرے نبی کی گردن شرم سے نیچے ہو جائے گی.
میں یہ ہونے نہیں دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں نبی کی شرم سے قدم نہیں چھوڑوں، اپنا بٹوا لو چلتے بنو. یہ فکریں ہو، یہ جذبات ہو. اپنی اولاد کو جب دیکھو نا تو تصور کرو کہ منہ میں حلال ڈالو، چاہے کم ڈالو، چاہے مرچی ڈالو، چاہے اچار کے لوگ میں ڈالو، لیکن حلال ڈالو، حلال. اس کے اثرات تم دیکھنا کتنی دور تک جاتے ہیں. تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولاد ساتھ دے گی، تمہارے بڑھاپے میں تمہیں دل کا سکون بنے گی، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اولاد. آج دیکھو آپ کئی والدین ایسے ہاسپٹلائز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی خیر خواہ نہیں. اب کیا بھائی چوپ ان کے پاس رہنا 24 گھنٹے رکھتی ہے، میل نرس کو رکھتی ہے، اماں ہے تو لیڈیز نرس کو رکھتی ہے. نہیں ہو سکتا بھائی 12-13 گھنٹے اماں کے پاس رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے لقمے جب ڈالے نا اس کو ہم نے صحیح پرکھا نہیں کہ حلال ہے کیا. کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال رزق نصیب فرمائے، حلال لقمے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اولاد کو عافیت والی بنائے تاکہ آخرت میں ہمارے سامنے مغفرت بن سکے.